انعام والا راستہ ہی مانگتے ہیں. اہدنا الصراط کہتے ہیں انعام والا راستہ. ساتھ کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں ان کا راستہ مت دینا جن کے اوپر تیرا انعام نہیں ہے، جو تیرے مغضوب ہوئے، جو تیرے قہر کا شکار ہوئے، جن سے تو ناراض ہو گیا، جس کی طرف سے تو نے منہ موڑ دیا، جن کے لیے تو نے ہدایت بند کر دی، اس سے ہم بچتے ہیں. مانگتے کیا ہے؟ انعام. انعام اوپر والا رویہ جو بیان ہو چکا وہ نہ ہو تو پھر انعام کا مستحق آدمی نہیں ہو سکتا. یہاں میں ایک اور دنیا داری کی ایک بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر بے شمار لوگ، بلکہ اکثر تو میں نہیں کہہ سکتا 100%، لیکن بے شمار لوگ مایوسی میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. غضب نہیں مانگنا چاہیے اور امتحان نہیں مانگنا چاہیے. انسان بڑی کمزور چیز ہے. امتحان آتا ہے پتہ لگتا ہے میں کتنا کمزور ہوں. امتحان آتا ہے پتہ لگتا ہے میں کتنا نحیف ہوں، نزاز، میں کتنا عاجز مسکین آدمی ہوں. امتحان آتا ہے تو تب پتہ لگتا ہے. وہ مانگنے کی بجائے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے انعام مانگنا چاہیے. اللہ رب العزت سے مہربانی مانگنی چاہیے. اللہ رب العزت سے بہتری مانگنی چاہیے. اللہ رب العزت سے میں تو ایک اور قدم آگے جا کے کہتا ہوں کہ توبہ کر کے کبھی انصاف بھی نہیں مانگنا چاہیے. اس لیے کہ جو اس کے انصاف کا پیمانہ ہے وہ ہو تو پتہ نہیں کون سا قدم ہمارا غلط اٹھ گیا. زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. ہر دی روح بلا جواب مت مارو سوائے ان کی جو ضرورت دیتے ہیں. اتنے احکامات ہیں، اتنی باریکیاں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چھوٹے سے معاملے میں بھی اگر انصاف ہو جائے تو جو انصاف مانگنے والا ہے اس کے لیے کیا مطلب ہے. مجھے کسی نے قصہ سنا ہے انڈیا کا. انہوں نے کہا کہ وہاں 2 اشخاص تھے، وہ کسی جرم میں پکڑے گئے اور بڑا جرم تھا فار دی کیپٹل اٹیک. اور ایک جو گیا اس نے پہلے دن سے کہا میں تو بے گناہ آدمی، میرے ساتھ انصاف ہو جائے. اور جو دوسرا تھا اس نے کہا مالک میں خطا کار ہوں، میں تیرے انصاف کا متحمل نہیں ہو سکتا، مجھے تیری دین چاہیے، مجھے تیری معافی چاہیے، مجھے تیری ہر طرح سے حفاظت چاہیے. اور پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کون بھٹکا کون سیدھے راستے پہ ہے اختیار اپنا رکھ لیا. اور سیدھا راستہ مانگنے کے لیے صرف انعام کا راستہ مانگنا چاہیے، امتحان کا راستہ کبھی طلب نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات. یہاں ایک اور چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گا ان دوستوں سے، ان بہنوں سے اور ان بھائیوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، جو قرآن کریم کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو اچھی بات پھیلانا چاہتے ہیں، جو ملک میں اور معاشرے میں ڈیسنسی، نارملسی چاہتے ہیں، ان کے لیے سورہ الانعام کی ورس نمبر 108. اس مرحلے پہ میں جو ہر دفعہ کہتا ہوں آج پھر کہوں گا، آپ برائے مہربانی سورہ الانعام ورس نمبر 1 کو نکال کے ضرور اردو ترجمے کے ساتھ یا انگریزی ترجمے کے ساتھ جو بھی آپ کو آسان لگے ضرور پڑھیے گا. آپ پہ یہ راز کھلے گا کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ اے بلیورز، یقین رکھنے والوں، ایمان اعتقاد اور اعتماد رکھنے والوں، کفار کے جھوٹے خدا کو بھی برا بولا گالی مت دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے. کوئی کسی کے والد کو یا قابل احترام یا قابل تعظیم ہستی کو توہین کرے گا تو پھر خیال رکھے وہ واپس آئے گا اسی طرح، اگر اس سے زیادہ نہ آئے. اس لیے یہ جو ٹاپک میں یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں، پہلا اس کا حصہ، اس کی ڈیڈکشنز ہمارے سامنے. بہت اچھی بات ہونا، قابل پذیرائی ہونا ضروری نہیں ہے. بہت اچھا انداز تھوڑی سی کم اچھی بات کو بھی قابل پذیرائی بناتا ہے. اور وزڈم کے ساتھ بہت اچھی بات اور بہت اچھے انداز میں آپ بات کریں گے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گی. I take now, ladies and gentlemen, the audience to Surah Ar-Ra'd, verse number 56. Verse 56, Surah Ar-Ra'd. یہاں وہ کانسیپٹ ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ڈو ناٹ mischief on the earth after it has been set in order, but call on him with fear and longing in your hearts, for the mercy of Allah is always near to those who do good. زمین میں فساد مت کرو، فساد فی الحال
یہ تعزیرات پاکستان کے مطابق بھی باقاعدہ ایک جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مثلا قتل کا مقدمہ یا زخمی کرنے کا جو مقدمہ ہے وہ پاکستانی اور اسلامی قوانین کے مطابق قابل راجنامہ ہے. کوئی اس کی دیت میں چلا جاتا ہے، کوئی قصاص معاف کر دیتا ہے، کوئی عرش لے لیتا ہے. یہ مختلف قسمیں کہ اگر فلاں زخم لگا تو یہ ہوگا، فلاں چوٹ لگی تو یہ ہوگا، لمب اتر گئی تو یہ ہوگا، آدمی مارا گیا تو یہ ہوگا. کمپرومائز کی اجازت ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے قانون میں جب میں ڈاکٹرائن آف اسلامک کرمنل لاز کے اوپر آؤں گا تو ان چیزوں کی وضاحت کرنے کا موقع پیدا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کے قانون کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں امن رہے، معاشرے میں امن رہے، اور مسلمانوں کے آپس میں اندر فسادات ان کو ختم کیے جائے. اور اس کی بہترین مثال یہ تھی جو پہلا خون معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خود معاف کر. یہ اس کی بہترین مثال ہے فساد فی الحال کو روکنے کے لیے. اور فساد فی الحال کیا ہے؟ فساد فی الحال یہ ہے، اس کو تین کانسیپٹ کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو بڑی جنگیں، یہ فساد فی الحال ہے. جو بڑی جنگیں بلاتے ہیں یا نافذ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں یا مسلط کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے قانون کی خلاف ورزی ہے. اس لیے کہ جنگ تباہی ہے اور فساد جنگ ہے. فساد از اے وار اینڈ وار از اے ڈسٹرکشن. ڈسٹرکشن ٹو واٹ؟ ہیومن ڈگنیٹی، کنٹریز، جنریشنز. آپ ڈیتھ ٹول اگر نکالنا چاہیں مختلف جنگوں کا جو اس دور میں ہو رہی ہیں یا پیچھے ہو چکی ہیں، اور جو معروف تاریخ ہے، آپ جو سب سے بڑی جنگ سمجھی جاتی ہے ٹروجن وار، بڑا عرصہ جو لڑی گئی، اس سے شروع کر کے آپ آج کی کسی جنگ کا بھی نام لے لیجیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت انسان نے اپنے جیسے کروڑوں انسان مارے. کروڑوں انسان مارے کس نام کے اوپر ہے؟ آزادی کے نام کے اوپر. کبھی اپنی مرضی کے نام کے اوپر، کبھی اپنے درست نظریے کے نام کے اوپر، اور کبھی سلطنت کو بڑھانے کی خواہش، امپائر کو اور بڑھانے کی خواہش. اپنے جیسے اپنے نظریے والے بھی مار دیے، اپنے جیسے اپنے مذہب والوں کو بھی مارا، اپنے جیسے اپنے خیال والوں کو بھی مارا، اپنے جیسے اپنے رسول